أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها. جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر. کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے. جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ گزشتہ چند آیتوں سے یہود کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی یہود کی کارستانیاں اور ان کے اعتراضات اور ان کے نامناسب حرکات اور ان کے احوال کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اسی لائن کی یہ بھی بات ہے، ان آیات میں بھی اسی لائن سے متعلق یہود کے حرکات سے متعلق ہی باتیں ان آیتوں میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی حکم سناتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کے بدلنے کا اعلان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تبدیلی کی بات امت کے سامنے سناتے تھے. مثلا قبلے کی تبدیلی ہوئی. پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ کعبے کی طرف رخ کیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کعبے کی جانب رخ کیا جانے لگا. تو یہود نے اس کو ایک تماشا بنا لیا. یہودیوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ کیا اٹل فیصلے کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کہ کبھی کوئی حکم دے وہ نہ چلے پھر دوسرا حکم چلائے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی طرف سے معلوم ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں رد و بدل کی، ایک حکم کو جاری کر کے پھر اسے ختم کر کے دوسرا حکم جاری کرنے کی اللہ کو ضرورت ہی نہ پڑتی. اس طریقے سے یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر امت کے درمیان شکوک و شبہات اس لوگوں نے پیدا کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں، جو حکم بھی ختم کرتے ہیں، یا کوئی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اسے ختم کرنے کے بعد پوری طریقے سے ذہن سے نکال دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اس سے بہتر حکم کو لے آتے ہیں. یہ ہمارا معمول ہے. اس لیے یہ نہ گمان کیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے
نسخ، کوئی حکم نافذ کرنے کے بعد اسے ختم کر کے دوسرا حکم نافذ کرنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، اور یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری طرف سے ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے آئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے دنیا میں، اور ان کی شریعتیں آتی رہیں۔ بعد میں جو شریعت آتی تھی، ایک نبی آتے تھے، ایک نبی ان کی تعلیمات ہوتی تھی، بعد میں اس کے بعد جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے تھے ان کو نئی شریعت دیتے تھے، تو پہلی جو شریعت تھی اس کے سارے احکامات ختم ہو جاتے تھے۔ جو نئی شریعت، جو نیا نبی آیا ہے اس کے مطابق اب عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے کی بات جب سے دنیا بنی ہے چلتی آئی۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے بعد جتنی تعلیمات پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی وہ سب منسوخ کر دی گئیں، اب ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بس جو آخری شریعت نبی علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں وہی اصل ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں شروع میں نازل ہوتی تھیں، اور پھر ان کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ کر دیتے تھے، دوسرا حکم لاتے تھے۔ بعد میں جو حکم آتا تھا وہ پہلے والے حکم کو ختم کر دیتا تھا، یا کوئی حکم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عام حکم ہوتا تھا، اب اس میں بعد میں اس میں کچھ قید لا کر کے اس کے دائرے کو کم کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے شریعت میں کرتے چلے آئے، اور یہ جو ہوتا ہے وہ اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، دنیا کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک قانون پاس کرتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس قانون کو ختم کر کے کوئی دوسرا قانون لاتی ہیں، لیکن اللہ کے لائے ہوئے قانون اور لائے ہوئے نسخ میں اور گزشتہ دنیاوی لوگوں کے نسخ میں دنیا و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک حکم دیتے ہیں پھر اسے ختم کر کے دوسرا حکم نافذ کرتے ہیں، اس میں اور دنیا کی حکومتوں اور ان کے اس طرح کرنے میں اللہ کے کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کے لوگ جو کرتے ہیں وہ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے کوئی حکم نافذ کر دیا، اب بعد میں ان لوگوں نے اس سے رجوع کیا کہ یہ حکم چلنے والا نہیں ہے، وہ غلطی سے ہم نے بول دیا تھا، اب ہم اس سے واپس لیتے ہیں، اب یہ حکم ہے، اس پر عمل کرو، یہ آرڈر ہے، اب یہ چلے گا۔ ایک تو ایک قسم تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ قانون نافذ کرتے ہوئے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اور اس کے کیا اچھے برے نتائج ہوں گے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ حکومت قانون نافذ کر دیتی ہے اور پھر بعد میں اسے بدلتی ہے، غلط نافذ نہیں کرتی ہے، صحیح ہی نافذ کرتی ہے، لیکن وہ چلتی نہیں ہے، وہ عوام کے مناسب نہیں رہتی ہے، پھر حکومت کو مجبور ہو کر کے اس قانون کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر دوسرا قانون لانا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی حکم دیا جائے اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ اس وقت یہ کام کرنا مناسب ہے، آئندہ کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے یہ حکم مناسب نہیں رہے گا، آئندہ ان کے لیے کچھ اور چیزوں کا اضافہ ضروری ہے، اس طرح سے پہلے ہی سے کوئی بات معلوم ہو۔ ایک قسم یہ بھی ہے۔ اس کی مثال سے آپ تیسری قسم جو ہے مثال سے واضح ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی حکیم ہے، حکیم صاحب کے پاس کوئی پہنچتا ہے، اپنا مرض بتلاتا ہے، وہ دوائی تجویز کرتے ہیں، دوائی تجویز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے وہ ان کے اندازے میں یہ بات، ان کے علم میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ مریض ہے، اسے تقریباً 6 مہینے تک دوائی دینی ہے۔ اب 6 مہینے میں پہلے 1 مہینے میں یہ دوائی اس کے لیے مناسب ہے، اس لیے میں یہ دوائی تجویز کروں گا، 1 مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ دوائی اس کے لیے
یہ دوائی اس کے لیے مفید نہیں ہوگی، نسخہ اس کا چینج کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، جب بدلنا پڑے گا مجھے وہ بدلنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے حکیم صاحب جو ہے 1 مہینہ گزرنے کے بعد کوئی دوسرا نسخہ تجویز کرتے ہیں یا اسی نسخے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اس طریقے کا جو کام کرتے ہیں حکیم صاحب، بس اسی طریقے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں بھی ہے۔ کوئی حکیم ایسا بھی ہوتا ہے جو جانتا ہو کہ بہت آگے تک اس ماہر بعض حکیم ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ شروع ہی میں بتلا سکتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے اس کے لیے کیا دوا چلے گی، 1 مہینے کے بعد کیا چلے گی، 3 مہینے کے بعد کیا دوائی چلے گی، وہ بتلا تو سکتے ہیں لیکن بتلاتے نہیں ہیں تاکہ مریض پریشان نہ ہو جائے کہ بھائی کبھی 1 مہینے تک آپ کو یہ کھانا ہے، 1 مہینے کے بعد یہ کھانا ہے، ساری دوائیاں ایک ساتھ دے دی۔ اب وہ مریض کیا کیا، 1 مہینے کے بجائے 35 دن کھا لیا یا 25 دن کھا لیا، 1 مہینے کے بعد شروع کرنے کی دوائی 25 دن میں شروع کر لیا، تو اس طریقے کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے حکیم صاحب کیا کرتے ہیں، 1 مہینے کی دوائی تجویز کر کے چھوڑ دیتے ہیں، 1 مہینے کے بعد جب آتا ہے تو پھر اس کی دوسری دوائی تجویز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات موجود ہوتی ہے، جو قرآن کریم میں جو نسخ اور احکامات میں جو تبدیلی ہے وہ اسی قسم کے قبیل سے ہے۔ یعنی کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نافذ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوتا ہے پہلے ہی سے کہ بندوں کے لیے، بندوں کے شان کے، بندوں کے لائق اور بندوں کی حالات کے مناسب اس وقت یہی حکم مناسب ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ حکم چلنے والا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دوسرا حکم دینا پڑے گا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم ہے۔ یہودی جو اعتراض کرتے تھے وہ اس بنیاد پر کرتے تھے کہ حکم کا بدلنا جو ہے گویا کہ ایک طرح کی لا علمی ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس مثال کو رکھ کر کے سمجھیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ جو نسخے کا تبدیل کرنا، حکم کا بدلنا ہمیشہ صرف لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی مصلحتوں کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آیتوں کے نسخ میں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش نظر رکھی ہے کہ کس وقت میں کون سا حکم ہمارے لیے مناسب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم ہمارے لیے دیا۔ پھر جب ایام گزر گئے، حکم بدلنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ تو اس طریقے کی باتیں شریعت میں ہوئی، شریعت میں اس کا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ ایسی کتنی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جن میں اس طرح کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ متقدمین پرانے لوگوں نے، یعنی 3ری صدی سے پہلے کے جو علماء کرام، اکابرین اور اسلاف جو گزرے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسی 500 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک حکم جاری کیا، پھر اس میں نسخ واقع ہوا۔ یہ متقدمین کہتے ہیں، پرانے لوگ کہتے ہیں۔ متاخرین جو بعد میں آنے والے، 3ری صدی کے بعد آنے والے علماء کرام جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ آیات نہیں ہیں بلکہ 20 آیتوں میں، صرف 20 آیتوں میں اس طرح کی بات واقع ہوئی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ٹوٹلی کوئی حکم بدلے اسی کو بدلنا مانتے تھے، بعد کے جو لوگ تھے وہ پہلے لوگ چھوٹی موٹی تبدیلی، کوئی عام حکم تھا اس میں تھوڑا سا قید کر کے اسے خاص کر دیا گیا، اسے بھی تبدیلی مانتے تھے۔ بعد کے لوگ جو ہے ٹوٹلی تبدیلی ہی کو تبدیلی کہتے تھے۔ جیسے قبلے کی تبدیلی ہے، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں مکمل اسے چھوڑ کر کے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طریقے کی تبدیلی ہی کو نسخ سمجھتے تھے، پرانے چھوٹی موٹی تبدیلی کو وہ نسخ نہیں قرار دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے، جن میں بعض فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نسخ کا امکان تو نہیں ہے، امکان تو ہے، نسخ واقع تو ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ واقع نہیں ہوا ہے، حالانکہ یہ خلاف اصل بات ہے۔
قرآن کریم کی یہ آیت اور دوسری آیتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ بعض آیتیں ہیں. ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نسخ کی کچھ قسمیں یہ ہیں کہ حکم بدلا، آیت اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی. بعض آیتیں جو ہے اب بھی قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن ان کے حکم پر عمل نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ 1 سال تک وہ عدت میں بیٹھے گی. اس طرح کی آیت اب بھی موجود ہے، اس لائن کی آیت اب بھی قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم لایا کہ جس آدمی کا جس کا شوہر انتقال ہو جائے اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے عدت وفات جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے. تو اس طریقے کی آیتوں میں نسخ کا واقع ہونا قرآن کریم میں موجود ہے. یہودیوں نے اسے بھی ایک طرح کا گویا کہ مذاق بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ان آیات میں جواب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں قرآن کریم میں کہی گئی ہیں امت کے نفع کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے احکامات پر چلنے کی اور اس کے منہیات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.